اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم ایک بہت ہی گہرے اور اہم قرآنی مقام پر بات چیت کر رہے ہیں، سورۃ النجم کی آیات 13 سے 18، جہاں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سدرۃ المنتہا کے مشاہدے کا ذکر ہے۔ یہ آیات ہمیں ایک ایسے واقعے کی طرف لے جاتی ہیں جو عقل کی حدوں سے آگے کی بات ہے۔ تو یہ آیات کیا کہتی ہیں؟ وہ منظر کیسا بیان ہوا ہے؟ جی بسم اللہ۔ آیات 13 سے 18 کا جو مفہوم ہے وہ یہ ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جبرائیل علیہ السلام کو ان کی اصلی صورت میں ایک بار پھر دیکھا، اور اس بار کہاں دیکھا؟ سدرۃ المنتہا کے پاس۔ سدرۃ المنتہا، جی، یعنی وہ بیری کا درخت جو تخلیق کی آپ کے لیں آخری حد ہے، بالکل کنارہ، اور اسی کے پاس جنت الماوا ہے، یعنی وہ جنت جہاں اہل ایمان ٹھکانہ پائیں گے۔ پھر فرمایا گیا کہ اس وقت سدرا پر چھا رہا تھا جو چھا رہا تھا، ایک کیفیت تھی، ایک نور تھا، ایک تجلی تھی، ایسی کہ اسے الفاظ میں بیان نہیں کیا جا سکتا۔ سبحان اللہ۔ اور اس سارے جلال اور جمال کے باوجود آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نگاہ مبارک وہ نہ تو بہکی، نہ بھٹکی، نہ حد سے آگے بڑھی۔ اور یہ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں اپنے رب کی بڑی بڑی نشانیوں کا مشاہدہ فرمایا۔ اللہ اکبر! یہ واقعہ تو ظاہر ہے معراج نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا سفر کا حصہ ہے۔ اس کی ظاہری اہمیت کیا ہے؟ مطلب یہ اتنا خاص کیوں سمجھا جاتا ہے؟ بالکل، یہ معراج کا آپ سمجھیں نقطہ عروج ہے، کلائمیکس ہے۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم آسمانی سفر میں سدرۃ المنتہا تک پہنچے تو یہ وہ مقام تھا جہاں مخلوق کا علم، مخلوق کی رسائی سب ختم ہو جاتی ہے، یہاں تک کہ جبرائیل علیہ السلام جو سفر میں ساتھ تھے وہ بھی رک گئے۔ وہیں رک گئے؟ جی، اور عرض کیا کہ یا رسول اللہ، اگر میں اس سے ایک قدم بھی آگے بڑھا تو اللہ کے نور کی تجلی سے جل جاؤں گا۔ یہاں سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم تنہا آگے بڑھے۔ تو قرآن کا یہ کہنا نا، ما زاغ البصر وما طغی، نگاہ نہ بہکی نہ حد سے بڑھی، یہ اس وقت اس مقام پر اس حضوری میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے کامل ادب کی دلیل ہے، بے مثال قلبی ٹھہراؤ اور مقام ابدیت کی انتہا ہے۔ جی ہاں۔ تو ظاہری طور پر تو یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سب سے بلند، سب سے منفرد مقام کی تصدیق ہے، اور اگر باطنی طور پر دیکھیں تو یہ روح کے سفر کی ایک مثال ہے، ایک نمونہ ہے کہ کیسے رہنمائی کے ساتھ سفر شروع ہوتا ہے، پھر انسان مشاہدے تک پہنچتا ہے، اور پھر قربت کی انتہا میں بھی کامل سکون پاتا ہے۔ یہ تو اس کا ظاہری پہلو ہو گیا جو خود ہی اتنا عظیم ہے، لیکن اکثر ایسی آیات میں جو اہل دل ہیں ان کے لیے باطنی اشارے بھی ہوتے ہیں۔ تو صوفیہ کرام اس تجربے کو، اس سدرہ کو کیسے دیکھتے ہیں؟ اس میں کیا گہرائیاں ہیں؟ بہت اچھا سوال کیا آپ نے۔ دیکھیں، صوفیہ کے ہاں سدرہ اصل میں انسان کی عقل، اس کے حواس اور مخلوق کے علم کی آخری حد ہے۔ امام قشیری جیسے بزرگ فرماتے ہیں کہ اس سے آگے بس غیب الغیب ہے، وہ عالم جہاں علم نہیں چلتا، صرف مشاہدہ ہے۔ اچھا۔ تستری نے کہا کہ یہ دل کی انتہا ہے، یعنی جہاں علم کے ذریعے سمجھنا ختم ہوتا ہے، وہاں سے براہ راست دیکھنا، محسوس کرنا شروع ہوتا ہے۔ ابن عربی جیسے عارف تو یہاں تک کہتے ہیں کہ یہ کثرت، یعنی یہ جو ساری مخلوقات ہیں، اور وحدت یعنی اللہ تعالیٰ کی ذات، ان کے درمیان ایک مقام ہے۔ جب بندہ وہاں پہنچتا ہے تو اس کا دیکھنا صرف اس کا اپنا دیکھنا نہیں رہتا، بلکہ وہ ایک آئینہ بن جاتا ہے جس میں حق تعالیٰ خود اپنی تجلی دیکھتا ہے۔ اللہ جی۔ اور روزہ بھان بقلی فرماتے ہیں کہ نگاہ اس لیے نہیں بہکی، اس لیے حد سے نہیں بڑھی کہ وہاں محبت اتنی شدید تھی کہ دوئی یعنی میں اور تو کا فرق ہی مٹ گیا تھا۔ تو گویا یہ آیات ایک طرح سے کامل روحانی مشاہدے کے جو مراحل ہیں ان کو بیان کر رہی ہیں؟ بالکل بالکل، جیسے تجلی کا بار بار ہونا، پھر علم کی حد پر پہنچ کر خود کو سپرد کر دینا یعنی سرے تسلیم خم کرنا، پھر فنا یعنی اپنی انا کو، اپنی ہستی کو مٹا دینا، اور اس کے بعد بقا یعنی اللہ کی ذات میں قائم ہو جانا، اس کا سکون پانا، پھر اللہ کے نور میں ایسے ڈوب جانا کہ اپنا ہوش نہ رہے، اور پھر اس شدید وجدانی کیفیت میں بھی دل کا بالکل مطمئن رہنا، نہ بھٹکنا۔
یعنی یہ بے وقت ایک خارجی تاریخی واقعہ بھی ہے جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ پیش آیا، اور ساتھ ہی ہر انسان کے لیے، ہر روح کے لیے ایک داخلی روحانی امکان کی علامت بھی ہے۔ تو آج کے دور میں جو لوگ روحانی راستے پر چل رہے ہیں، سالک ہیں، ان کے لیے اس میں کیا سبق ہے؟ کیا سیکھ سکتے ہیں ہم اس سے؟ جی بالکل، دیکھیں ہر سالک کے سفر میں کوئی نہ کوئی مقام ایسا آتا ہے جو اس کا اپنا سدرہ ہوتا ہے۔ وہ مقام جہاں اس کی اپنی سمجھ، اس کی عقل، اس کی ساری پلاننگ وہ جواب دے جاتی ہے۔ صحیح۔ تو پیغام یہ ہے کہ جب ایسے مقام پر پہنچو تو گھبرا کر پیچھے نہیں ہٹنا، بلکہ عاجزی کے ساتھ، نیاز مندی کے ساتھ خود کو اللہ کے سپرد کر دینا ہے، اور مشاہدے کے لیے، تجربے کے لیے تیار رہنا ہے۔ اور جب کبھی زندگی میں یا خاص طور پر روحانی سفر میں شدید قسم کی کیفیات کا سامنا ہو، چاہے وہ خوبصورتی کی تجلی ہو، یا کوئی بڑا نقصان ہو، یا محبت کی انتہا ہو، تو کوشش کرنی ہے کہ دل قابو میں رہے، بھٹکے نہیں، حد سے نہ گزرے۔ وہ کیفیت پیدا کریں جو ما زاغ البصر میں ہے۔ دل کو ٹھہرائے رکھنا۔ جی، دل کو ٹھہرائے رکھنا، اور ہر روحانی تجربے کے بعد، ہر مشاہدے کے بعد یہ یاد رکھنا ہے کہ یہ ہماری کوئی کامیابی نہیں، یہ ہماری ملکیت نہیں ہے، یہ اللہ کی طرف سے ایک عطا ہے، ایک مہربانی ہے۔ تو اس پر شکر گزاری میں سکون پانا ہے۔ یہ ایسے ہے جیسے ہم حق کے گھر میں مہمان ہیں۔ بے شک، بے شک۔ اور پھر اس گہرے تجربے کے بعد سفر واپس دنیا کی طرف، مخلوق کی طرف ہوتا ہے، لیکن اب انداز بدل جاتا ہے۔ وہ جو قربت کی خوشبو ہے، وہ روشنی ہے، وہ ساتھ رہتی ہے۔ اسی کیفیت کو سمیٹتے ہوئے آئیے آخر میں ایک دعا ہے جو اسی منظر کی عکاسی کرتی ہے، اس پر اپنی گفتگو ختم کریں۔ جاننے سے پرے، میں خاموشی کے ایک درخت تک پہنچا جس کے پتے غیر تخلیقی نور سے لرزاں تھے۔ وہاں میرا رہنما خوف سے پر سمیٹے رک گیا، اور میں حیرانی میں ننگے پاؤں آگے بڑھا۔ نگاہ نہ بہکی، دل نے جھوٹ نہ کہا، تمام افق ایک ہی دیکھنے میں تحلیل ہو گئے۔ اے حد اور پناہ کے رب، مجھے وہ سکون عطا فرما جس کے ذریعے میں تیرا مشاہدہ کر سکوں۔ آمین۔ آمین ثم آمین۔